جیسے ہی گیاتو کو گرفتار کرنے کے بعد سرداری خیمے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو آیا نکولا بھی حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج تک عثمان جیسا بہادر نہیں دیکھا کہ عثمان صاحب نے اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہوئے گیاتو جیسے فرعون کو گرفتار کر لیا، اور یہ وہی انسان تھا جس کا نام سنتے ہی بازنطینی اور ترک قبیلے کے لوگ کام چاہتے تھے۔ اور پھر جیسے ملہان خاتون مایوس ہو کر اپنے خیمے کی طرف واپس جا رہی ہوتی ہیں تو سلجان خاتون ملہان خاتون کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں، انسان جذبات میں آ کر جو بھی فیصلہ کرتا ہے یعنی غصے میں کیا گیا ہر فیصلہ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ تمہیں عثمان کے اشارے کو سمجھنا چاہیے، ضرور عثمان کوئی سچائی کے بارے میں جانتا ہے اور اس نے سلطان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوگا۔ سلوی خاتون بھی ملہان خاتون اور سلجان خاتون کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے ملہان خاتون کس قسم کی خاتون ہے کہ اس نے اپنے والد کے قاتل کو عثمان صاحب کے کہنے پر جانے دیا، یعنی کہ سلوی خاتون اور بارکن مل کر بھی ملہان خاتون کو عثمان صاحب کے خلاف ورگلانے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملہان خاتون اور عثمان صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں، یعنی کہ ملہان خاتون منگولوں سے بدلہ لینے کے لیے گیاتو پر قاتلانہ حملہ کریں اور یوں بارکن اور سلوی خاتون کی غداری کسی بھی انسان کے سامنے نہ آئے۔ لیکن سلوی خاتون وقتی طور پر یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتی ہیں کہ ملہان خاتون نے اپنے والد کے قاتل کو آزاد کر دیا اور وہ بھی عثمان صاحب کے کہنے پر۔ لہذا سلوی خاتون ملہان خاتون کو تباہ برباد کرنے کے لیے دل ہی دل میں اپنے منصوبے کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کہتی ہیں، فی الحال تو میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی ہوں، لیکن میں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے بچپن ہی سے تم سے بہت نفرت کی ہے کیونکہ تم نے میرے حق پر قبضہ کیا۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو سلطان مسعود یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو کر کہتے ہیں، عثمان یہ غلطی مت دہرانا، تم پہلے بھی میرے منع کرنے کے باوجود وزیر عالم شاہ کو جہنم واصل کر چکے ہو۔ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، میں تلوار نہیں بلکہ خط نکال رہا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب اس خط کو نکال کر کہتے ہیں، اب گیاتو چاہ کر بھی ہماری سرزمینوں پر واپس آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ سنتے سلطان مسعود حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخرکار عثمان صاحب کے ہاتھ میں ایسا کون سا الادین کا چراغ لگ گیا جس کی وجہ سے عثمان صاحب گیاتو کو اپنی سرزمینوں سے دور رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ اور پھر جیسے ہی سلطان کے حکم پر گیاتو کو آزاد کیا جاتا ہے تو گیاتو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک خنجر نکالتا ہے اور وہ منگیان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن عثمان صاحب اپنے ہاتھ میں موجود رسی کی مدد سے گیاتو کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ رسی ڈالتے اور اسے کھینچتے ہوئے کہتے ہیں، تم ہمارے ثبوت کو ضائع نہیں کر سکتے۔ گیاتو جو کہ غصے میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے، آج سے پہلے گیاتو کی اتنی بے عزتی کسی نے نہیں کی ہوتی، اور وہ چلا چلا کر منگیان سے کہتا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے یہ تمام لوگ میری سچائی کے بارے میں جان چکے ہیں، کیونکہ منگیان کی وجہ سے ہی عثمان صاحب گیاتو کی نیت کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ وہ ارغن خان کے تخت پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب گیاتو کو مزید ڈراتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم نے پھر سے ایسی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سنتا ہی گیاتو ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ میکائل کوسس اور آیا نکولا جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار عثمان صاحب کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے جس کی وجہ سے گیاتو نے ایک بار بھی عثمان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش نہیں کی کہ میں آزاد ہونے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ کائی قبیلے پر چڑھائی کرنے کے لیے واپس آؤں گا۔ بالآخر آیا نکولا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میکائل کوسس کو عثمان کے خلاف پھر سے ورگلانے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم دیکھو کہ اس نے گیاتو جیسے انسان کو ہرا دیا، اس کے بعد ہماری باری ہے، عثمان آہستہ آہستہ تمام سرزمینوں پر قبضہ جما لے گا۔ کوسس جواباً کہتا ہے، تم ہمیشہ ہی سے عثمان کے بارے میں غلط سوچتے آئے ہو، عثمان ہماری سرزمینوں پر امن و امان کو قائم کرے گا۔ فی الحال تو ہمیں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ عثمان نے سمجھداری کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے دشمن یعنی گیاتو کو شکست دے دی ہے، یعنی کہ آیا نکولا کوسس کو عثمان کے خلاف ورگلانے سے باز نہیں آتا۔ اسی دوران سلطان مسعود عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کائی قبیلے کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان صاحب پر جو بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، عثمان صاحب کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ اور پھر سلطان مسعود تمام لوگوں سے کہتے ہیں، عثمان نے گیاتو کو میرے حوالے کیا اور میرے حکم کی تعمیل کی ہے، لہٰذا میں بھی اس کے بدلے میں عثمان کو بہت سی سرزمینوں سے نواز رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام کائی قبیلے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آیا نکولا حیرانگی سے کوسس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ عثمان اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور جیسے ہی گیاتو کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد ہماری باری ہے۔ اور پھر عثمان صاحب سلطان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اپنے بہت سے علاقے میرے حوالے کرنے کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان تمام سرزمینوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کروں گا۔ بالآخر سلطان مسعود یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے حق میں بہت سی دعائیں کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عثمان صاحب اور کائی قبیلے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں
کہ اب ترک قبائل کے لوگوں کو سرحدی علاقوں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اب انہیں رہنے کے لیے سلجوقی سرزمین پر بہت سے علاقے دے دیے جائیں گے۔ بالآخر سلطان کے جاتے ہی بوران عثمان صاحب کے پاس آتا اور کہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں، فوری طور پر تمام ترک قبیلے کے سرداروں کے پاس جاؤ اور ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ عثمان صاحب نے تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو ایک بہت بڑی دعوت پر بلایا ہے۔ میں اس خوشخبری کو تمام لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف بارکن گوندوز بیگ کے پاس آ کر انہیں عثمان صاحب کے خلاف ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ذہین اور فتین انسان کو اس کی ذمہ داری سے ہٹا کر وہ ساری ذمہ داریاں ترگت بیگ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ میرے خیال سے عثمان صاحب کا یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ گوندوز بیگ سن کر بارکن کی باتوں میں نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں، تم مجھے عثمان کے خلاف ورگلانے کی بجائے اس بارے میں سوچو کہ تم عمر بیگ کو بچانے میں ناکام رہے۔ یہ کہتے ہی گوندوز بیگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور بارکن اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ گوندوز بیگ کو کبھی بھی عثمان کے خلاف ورگلانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف جیسے یاکچا درویش اپنے ساتھی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لہٰذا ہم بھی عثمان صاحب کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے، اسی دوران وہی بڑا شخص جو کہ خفیہ تنظیم کا مالک ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ دکھنے میں اس کا حلیہ بالکل درویشوں جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ یاکچا درویش کو سلام کرتا ہے اور اسی طریقے سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک درویش ہے اور وہ کہیں دور کے علاقے سے آیا ہے، اور پھر وہ یاکچا درویش کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، میں شیخ ادا والی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے شیخ ادا والی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور میں سمرقند کے علاقے سے آیا ہوں۔ یاکچا درویش اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سچائی کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ اسے اپنا پیر بھائی سمجھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر یاکچا درویش اس بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں، فی الحال تو شیخ ادا والی یہاں پر موجود نہیں ہے، جیسے شیخ ادا والی یہاں پر پہنچ جائیں گے تو آپ ان کی خدمت میں تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یاکچا درویش اس بوڑھے انسان سے پوچھتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی اپنا نام ابراہیم بتاتا ہے، اور پھر وہ آرام کرنے کے بہانے اپنے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا شخص اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ساتھی پہلے ہی سے ایک لباس اوڑھے اس کمرے میں موجود ہے، اور پھر جیسے ہی وہ اپنا نقاب ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان بارکن ہوتا ہے، اور پھر وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے پہلے ہی یہاں پر پہنچ چکے ہو، یعنی کہ بارکن بھی اس خفیہ جماعت کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اسی بوڑھے آدمی کے کہنے پر عمر بیگ کو شہید کرتا ہے۔ اور پھر بارکن اس بوڑھے آدمی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں کسی حد تک ترگت بیگ اور گوندوز بیگ کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بڑا آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جو آگ کائی قبیلے میں لگے گی وہ آگ سوگوت تک جا پہنچے گی اور اس طرح سوگوت بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور پھر وہ بڑا آدمی بارکن کو اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتاتا ہے، ایک طرف تم گوندوز اور ترگت کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس معاملے میں بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے میری کی خاتمہ کو زہر دے چکا ہوں، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس زہر کو اس کھانے میں ملائے گی، اور پھر جیسے ہی میری کو مار دیا جائے گا تو اس کا سارا الزام گوندوز بیگ پر آ جائے گا، اور یوں ترگت اور گوندوز بیگ دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر کائی قبیلے کو جلا ڈالیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی عائشہ خاتون میری کی خاتمہ سے بات چیت کرتے ہوئے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ کھانا بناتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں، تم فوری طور پر یہ کھانا میری تک پہنچا دو، وہ بھوکی ہوگی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میری کی خاتمہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس زہر کو اس کھانے میں ملا دیتی ہے اور اس کی خالی بوتل کو عائشہ خاتون کے تکیے کے نیچے چھپا دیتی ہیں۔